قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم. حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اور کے باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو اصال ثواب کے سلسلہ میں منعقدہ محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہے. باسمین کل بارگاہ ربوبیت میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی صاحب کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کی زندگی بھر کی نیکیاں قبول فرما کر گناہوں سے درگزر فرماتے ہوئے جنتوں میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیری رات نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں. سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے اور وہی ذات اس بات کا حق رکھتی ہے کہ انسان کی پیشانی اسی کے آگے جھکے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. حقوق والدین کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کے ان لفظوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد متصل جس بات کا تقاضا کیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. اس پر علماء نے گفتگو کی ہے اور کہا کہ انسان کے وجود کے دو سبب ہیں، ایک سبب حقیقی اور ایک سبب ظاہری. سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری والدین ہے. تو پہلے جز میں سبب حقیقی کے حق کو بیان کیا گیا تو دوسرے جز میں سبب ظاہری کی طرف توجہ دلائی گئی. ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں. میرے حضور تشریف فرما تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا. آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے. پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں. اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے گھٹنوں کے نیچے بچھا دی. تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا. سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے محبوب علیہ السلام کی تو دودھ بنانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں آتی. ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں. میرے حضور کے پاس ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کروایا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور میں کہ تم تو اس کی ایک مسکراہٹ کا بدل بھی نہیں دے سکے. ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں. ماں جب بولتی ہے تو لگتا ہے اس کے لہجے میں جبریل بول رہا ہے. ماں کے چہرے کی رونق کائنات میں اجالے بھر دیتی ہے، اور سچی بات ہے یار، ماں کے چہرے کی اداسی کائنات سے روشنیاں چھین لیتی ہے. ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں. میرے حضور تشریف فرما پہ ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. میرے آقا پوچھتے ہیں احیت والدہ کا، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں. قال ففی ایما فجاہد، اور میں جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے. ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہادی تنظیم کے ساتھ جہاد کرتا پھرے، اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض. باپ کو ضرورت ہے بیٹے کی اور بیٹا تبلیغی گشت پہ نکلا ہوا ہے، اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض. ماں باپ بیماری میں تڑپ رہے ہیں، وہ فالج میں مبتلا ہے اور بیٹے پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیتے پھرتے ہیں، اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض. یہ آج کے 2 نمبر اور ڈبے پیر تو حیثیت کیا رکھتے ہیں. اگر کوئی شخص ماں باپ کو تڑپتا چھوڑ کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بحث دینا چاہے تو اسے کچھ نہیں مل سکتا. پہلی مرشد تو ماں ہے،
سب سے بڑا پیر تو صاحب تیرے گھر تیرا باپ بیٹھا ہے، ان کی خدمت کر، یہ تیرے لیے جہاد کا سب سے بڑا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول فرمان ہے۔ لیکن آج ہم معاشرے کا محاسبہ تو کر کے دیتے ہیں، کوئی پیر کی چوکھٹ پڑھ کے بیٹھے، کوئی یاروں کی ڈولیاں بات کرتا پھرتا ہے، اور کوئی کرکٹ کے میدان کا کپتان بنا ہوا ہے، اور کوئی رات و گیر تک دوستیاں نبھاتا پھرتا ہے۔ صاحب اگر تو ماں باپ اجازت دیتے ہیں، دیگر بھائیوں کی خدمت کے لیے موجود ہیں، تو یہ ایک الگ بات ہے، ورنہ ماں باپ کو تو اپنا چھوڑ دے اور یہ خیال کرتا پھرے کہ میرے لیڈر تنظیم یا پیر سے کچھ ملے گا، تو صاحب کسی چوکھٹ سے کچھ نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں گے۔ یعنی ایک ایسا سسٹم ہے، 60 سال کا بوڑھا باپ صبح کے وقت اٹھ کر جوان بیٹے کی منت کرتا ہے اور کہتا ہے بیٹا آج دکان پہ رش زیادہ ہے، گاہکوں کی بھی بھیڑ ہے اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تو بیٹا تم ذرا دکان پر وقت زیادہ نہیں۔ تو نوجوان آگے سے کیا کہتا ہے، کوئی جیتا ہے تو جیے، کوئی مرتا ہے تو مرے، میں نے جمعرات کو دربار پہ ضرور جانا۔ یہ دین کس نے سکھایا بھی؟ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات تو نہیں ہے، اور نہ ہی یہ دربار والوں کی تعلیمات ہے، یہ آج کے ان پڑھ جاہل کاروباری صوفیوں کا مسئلہ ہے۔ اگر 50 لوگ ہر وقت ان کے ڈورے پہ نہ بیٹھے تو جناب ان کا کاروبار نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے کاروبار کو چمکانے کی خاطر ماؤں سے بیٹے چھینے جاتے، بہنوں سے بھائی لیے جاتے، اور لوگوں کے گھروں کو برباد کر کے اپنے ڈیرے اپنے تنظیمیں چلائی جاتی ہیں۔ یہ دین کا پیغام نہیں ہے صاحب۔ دین کیا ہے؟ اللہ اکبر، میرا رسول کا دین سیکھنا ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھنا۔ ساری زندگی حضور اسلام کی چوکھٹ پہ حاضر نہیں ہو سکے، کسی پیر سے ملنے نہیں جانا تھا صاحب، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ حاضر ہوئے، لیکن ساری زندگی حاضری کا شرف نہیں پا سکے۔ ایک دن ماں سے عرض کی، ماں اگر مجھے اجازت دیں تو میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کروں؟ تو ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ لیکن جلدی واپس نہیں پلٹنا۔ ماں سے اجازت دی، شوق و ورفگی میں تڑپتے ہوئے لمحات کاٹے، اور جب در حبیب پہ حاضر ہوئے تو آ کے پوچھا میرے حضور کدھر ہے؟ تو بتایا کہ وہ تو کسی سفر پہ تشریف لے کے حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جس رسول کی یاد میں تڑپ رہا ہوں انہی کے کہنے پر ماں کی خدمت کر رہا ہوں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے حضور میرے حالات سے بے خبر ہوں۔ اور حقیقت بھی ایسے ہی تھی۔ اگر حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں بیٹھے تڑپ رہے تھے تو یار مدینے کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ میرے آقا یمن کی طرف رخ نور کرتے ہیں، اپنی قبا کے بٹن کھولتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہیں، اور حضور پاتے لوگوں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ عرض کی حضور وہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ بیٹھے یمن میں اور آپ کو یہاں خوشبو آ رہی ہے۔ حضور میں وہ میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ عرض کی حضور اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر ملاقات کی لکھی ہے۔ تو حضور میں ان کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جن کی خدمت انہیں میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہیں، اور کوئی جائے نہ جا کر میرے اویس کو میرا سلام کہے اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرنا۔ یہاں سے پتہ لگا جو ماں باپ کی خدمت کرتا اس کی دعائیں قبول ہوتی۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے، یقین جانیے ہمیں تو شاید آج تک اس بات کا ادراک نہیں ہو سکا کہ ماں کی خدمت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ آپ نے علماء سے وہ روایت سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جائیے، وہاں پر ایک کساب ہے جو گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچ دیتا ہے، وہ آپ کا جنت کا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا۔ جا کر دیکھا تو عام سا کساب تھا، گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا، جو قیمت ملتی وہ وصول کر لیتا، لیکن جو ٹکڑوں سے گوشت اچھا لگتا سارا دن گوشت میں سے تلاش کر کے وہ الگ کر دیتا۔ جب شام کو گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا، وہ گوشت طے کیا اور وہ گھر کی طرف چلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہو گئی۔ وہ گھر پہنچا تو جا کر شوربے میں کھانے کو تیار کیا، اور جب کھانا پک گیا روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بھگو بھگو کر نرم کرتا، اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے، پھر اس کے ٹانگیں دبائی، خدمت کی۔ جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے۔ بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے
کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے. اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہاں میرے جیسا عام سا کساب. ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے. لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ خوش ہو کے مجھے یہی دعا دیتی ہے اور میں اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں. ورنہ میں بھی جانتا ہوں کہاں موسیٰ علیہ السلام نبیوں کے جرمٹ میں ہوں گے اور کہاں میرے جیسا گناہ گار آدمی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا تجھے مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر دیے اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. یار ماں راضی ہونا، رب یہ نہیں دیکھتا پتر قطب ہے یا غوث ہے، پھر رب جنتوں میں نبیوں کا ساتھ بھی عطا کر دیتا ہے. ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ. بکسیمہ ٹریپ میں بات مکمل کروں تو علماء نے 3 باتیں لکھی اور کہا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کر ملاقات کریں، چونکہ دنیا پہ تو ان کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، تو کہا 3 کام ہے اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے تو بڑی امید ہے کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کر ملاقات کریں. میں چاہوں گا آج کی اس نشست میں ہم یہ 3 باتیں اپنی زندگی میں بطور سبق شامل کر لیں اور پھر ساری زندگی 3 باتوں پہ عمل کریں. اور اس سے ہوگا کیا؟ نتیجے میں ماں باپ راضی ہوں گے، اور یہ میرے حضور نے فرمایا تھا جس کے ماں باپ راضی ہیں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے. تو جب رب راضی ہو گیا پھر جنتیں اور رحمتیں تو نصیب ہوں گی. 3 کام کون سے؟ پہلا کام ہے کام کہ جو یہ چاہتا ہے اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کر ملاقات کرے، اسے چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ اپنے ماں باپ کی بخشش کی اور مغفرت کی دعا کرے. ماں باپ زندہ ہوتا بھی، ماں باپ وفات پا جاتا بھی. اور ایک روایت میں جو شخص روزانہ اپنے ماں باپ کی 1 مرتبہ بخشش کی دعا کرتا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے رزق پہ برکت ڈال دیتا ہے، اس کو رزق کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اب اس دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ کل کا ختم بنوائیں، آپ چہلم کی تقریب رکھیں یا سالانہ برسی کے عنوان پہ لوگوں کو جمع کر کے ماں باپ کی بخشش کی دعا کروائیں تو یقیناً یہ باعث برکت ہے. لیکن میں کہتا ہوں اس مصروف ترین دور کے اندر کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ روزانہ سینکڑوں لوگوں کو جمع کر کے ماں باپ کی بخشش کی دعا کروائے؟ تو میں کہتا ہوں اللہ کی تو توفیق دے، وہ کرتے بھی ہیں، اس کی نفی نہیں، لیکن یہ ایک مشکل کام ہے کہ روزانہ اتنے لوگ جمع کیے جائیں. تو میں کہتا ہوں آپ ایک کام کیجئے، کوشش کر کے محنت کر کے آپ 5 وقت کے نمازی بن. یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے کہ یار بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوگی جب تک یہ عرض نہیں کر لے گا ربنا اغفر لی ولی والدیا، کہ مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. اور یہ بہترین وظیفہ ایک تو جو ہے وہ رب کا حکم ہے، 700 سے زائد مرتبہ کی تاکید ہے، اور دوسرا محبوب علیہ السلام کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈ ہے. اور پھر بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوگی جب تک ماں باپ کی بخشش کی دعا نہیں ہو جاتی. ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا بیرون ملک چلا جائے اور اس کو آبائی گاؤں میں ماں باپ کی قبر پر آنا نصیب نہ ہو سکتا ہے بیٹا کاروبار دنیا میں ایسا مصروف ہو جائے کہ اس کو ماں باپ کی قبر پہ آنے کا وقت نہ مل سکے، ہو سکتا ہے ایسا. تو کوئی بات نہیں، جیسے بیٹا دفتر کی کرسی سے اٹھ کے وضو کر کے مصلی بچھائے گا اور ہاتھ باندھ کے کہے گا مالک رب العالمین تو ہے، رحمان تو ہے، رحیم تو ہے، مالک یوم الدین تو ہے، کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں سر رکھ کے کہے گا کہ مالک اعلیٰ تو ہے، ارفع تو ہے، افضل تو ہے. اللہ اکبر. پھر وہ تشہد پہ بیٹھا ہے، پلکیں بچھا کے کہتا ہے مالک تیرے نبی پہ درود بھی ہو، تیرے نبی پہ سلام بھی ہو. اب اس کی رحمتیں برس رہی ہیں اس کے اوپر اور وہ رحمتیں انتظار کر رہی ہیں، میرے بندے مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ تو نے مجھے رحمان کہا، تو نے مجھے رحیم کہا، تو نے مجھے مالک یوم الدین کہا، تو نے رکوع و سجود میں مجھے اعلیٰ و ارفع ہونے کا اقرار کیا، تو نے میرے نبی پہ درود بھی پڑھا، تو نے میرے رسول پہ سلام بھی پڑھا، اب تو بتا تو صحیح تو چاہتا کیا ہے؟ تو یہاں کے نیچے کر کے کہتا ہے مالک بس مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. تو مجھے بتاؤ بھلا جو اس طرح دعا کرے گا ماں باپ کے لیے، کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا؟ کہ اللہ اس کے ماں باپ کی بخشش نہیں کرے گا جس نے خود دعا سکھائی ہے؟ اور پھر اس دعا کی برکتیں کتنی ہوئی. تو ایک تو ہم 5 وقت کی نماز کا عہد کریں. دوسرا کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ماں باپ کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے.
ماں فوت ہو گیا تو ماموں خالہ کے ساتھ، باپ فوت ہو گیا چچا تایا پھپھو کے ساتھ اس نے سلوک کیا، اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے۔ وہ کسی شاگرد نے استاد سے پوچھا کہ استاد جی جب ماں باپ فوت ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ کہا بیٹا جب ماں باپ فوت ہو جائے نا تو ان کی نشانیوں سے پیار کیا۔ شاگرد کا خیال تھا شاید کہ تسبیح، ٹوپی، رومال، چادر یہ ماں باپ کی نشانیاں ہوتی، لوگ اس سے پیار کرتے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد بہن بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ بہن کہتی ہے یہ ٹوپی باپ کی میں نے نہیں دینی کسی کو، باپ بھائی کہتا ہے یہ تسبیح میں نے سنبھال کے رکھنی ہے، یہ میرے باپ کی نشانی ہے۔ محبت کی بات ہے، میں نفی نہیں کرتا نہ اس میں کوئی فتویٰ دیتا ہوں، ماں باپ کی چیزیں اچھی لگتی ہیں، لوگ لڑتے بھی ہیں اور سنبھالتے بھی ہیں، لیکن ایک جملہ کہنا چاہوں گا یار کہ یہ کیسی محبت ہے کہ ماں کی تسبیح، ٹوپی، رومال، چادر تو ہم سنبھال کے رکھیں، لیکن جن کو ماں باپ نے جنم دیا ہے ان بہن بھائیوں کو دھکا دے کے گھر سے باہر نکال دے اور ان کو ہم کہ اب کل سے تو میرے بیڑے نہ آنا، میں صرف ماں کی وجہ سے لحاظ کرتا تھا، میں صرف باپ کی وجہ سے تیرے دروازے پہ آتا تھا، تو اگر کل ماں نے پوچھ لیا پتر ٹوپی، تسبیح، رومال، کل چیلم کے ختم تو بڑے دلوائے، لیکن جو میرے بدن کا ٹکڑا تھا، جو میرے جسم کا حصہ تھا، اس کو تو ایک دن بھی تو برداشت نہیں کر سکا۔ تو شاگرد نے پوچھا کہ حضرت وہ ماں باپ فوت ہو جائے تو نشانیاں کون سی جن سے ہم پیار کریں؟ تو کہا بیٹا جب ماں باپ فوت ہو جائے نا تو بہن بھائیوں کی نشانیاں ہیں، ان سے پیار کرو گے ماں باپ خوش ہو جائیں۔ اور اس پر مجھے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر چھوٹے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ کے بعد جب بڑے ان پہ ذمہ داری آتی ہے تو وہ نبھاتے ہیں، اخراجات کرتے ہیں، جوڑ کے رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ خاندان جڑا رہے، لیکن چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ نادان ہو جاتے ہیں، بڑے قربانیاں دے کے گھر جوڑ کے رکھتے ہیں۔ تو کبھی غصے میں ایسا ہوتا ہے، آخر انسان کی برداشت ہوتی ہے، تو بڑے کہتے ہیں کہ ہم نے ٹھیکہ تو نہیں اٹھا کے رکھا، ساری زندگی ہم نے قربانیاں دینی ہیں، تو میں کہا کرتا ہوں جناب آپ نے قربانیاں دینی۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی؟ میں کہتا ہوں کہ بڑے، اس جملے پہ توجہ چاہوں گا، بڑے بڑے ہوتے اس لیے ہیں کہ وہ قربانیاں دیتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو قدر نہیں ہوتی۔ اور جب کبھی بڑے پیچھے ہٹنے لگے اور چھوٹے قربانیاں دینے لگے تو سمجھ جائیے اب چھوٹے بڑے بن گئے ہیں اور بڑے اپنے فرائض ادا نہیں کر رہے۔ یہ یاد رکھیے گا، میں مانتا ہوں بہن بھائیوں کو جوڑ کے رکھنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ ذہن نشین رہے کہ بہن بھائیوں کو جوڑ کے رکھنے کمال زندگی ہے، اور یہی زندگی اور یہ شریعت کا پیغام ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول کی سیرت ہے، حضور علیہ السلام کا نہ کوئی سگا بھائی تھا نہ کوئی سگی بہن تھی، میرے حضور دور یتیم ہے، لیکن جب حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کے میرے حضور تشریف لے گئے اور ان کو رضاعت کا شرف عطا کیا، تو ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ بتایا جاتا ہے، وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی، قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی، ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھو کتنے خوبصورت ہیں، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جین جیسی خوبصورت آنکھیں کو دیکھو کتنی پیاری ہیں، تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتا۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا وہ کہتی جناب رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی، اتنے میں ایک سم سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا، وہ کہتے نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ تو کتب میں آتا ہے حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا آبکیرانا محمدا، شاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ لوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بنے، زندگی کے لیل و نہار گزرتے کہ حضرت شیمہ کی شادی ہوگی، مدنی دور کی کہانی ہے۔ اتفاق سے جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی، ان کے کچھ بندے قتل کر دیے، کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ مسجد میں لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے تھے، ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے، چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچے، دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے، تم اپنا حصہ دو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہی ہے، رقم کی جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے، ہم نے اپنے قیدی چھڑائے۔
تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد محبوب علیہ السلام کا نام سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اس نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں اس نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا عرفان اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں گی۔ کہا تم اسے جانتی؟ کہا ہاں ہاں، تمہیں نہیں پتا وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی۔ خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کر، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دیں۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہی، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے پوچھا حبیب ہے، آگے تو بغیر اجازت جبریل نہیں جا سکتے، تو کون؟ روایت میں ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئی، تو حضرت شیمہ نے وہ ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وَاعْلَمُوا أَنَا أُخْتُ نَبِيِّكُمْ، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی، صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئی، نگاہیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے ہٹا لی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور میں میری بہن، تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عمرن بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہوتا ہے۔ رشتوں کو جوڑ کے رکھنا یہ میرے حضور کا دین ہے، یہ دین ہے۔ صرف نماز دین نہیں، نماز دین میں ہے، یہ بھی فرض عین ہے۔ جس طرح رب کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، اسی طرح اس کا حکم ہے رشتے داریاں جوڑو۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو حوصلہ کر کے سلو کر لینے کا مزاج رکھتے ہیں؟ ہم تو غم رہے، دکھ تو دکھ رہے، ہم تو یار خوشیوں میں شریک ہونے کے بھی روادار ہیں۔ کتنے بھائی ہیں جو بھائیوں کی شادی میں صرف اس لیے بیٹھ جاتے ہو کہ یار اس سے بہن کا سسرال میں مال رہ جائے گا۔ این خوشی کے وقت ہم اپنی الگ سے پریا بٹھاتے ہیں اور ہم اپنی الگ سے دربار پہ سلامی چاہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں پورا پنڈ آئے، پورا خاندان آئے، ہر کوئی آ کے چھوٹا چھوٹا بھی ہمارے سے معافی مانگے، پاؤں کو ہاتھ لگائے، تو پھر ہم سوچیں گے کہ ہم نے شادی میں بیٹھنا یا کہ نہیں بیٹھنا۔ جس وقت بہنیں اتنی سسرال میں رسوا ہوں کہ وہ بھائی کی خوشیوں میں شریک ہونے کے روادار نہ رہیں، تو پھر جینا کیا جینا ہوتا ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، یہ بیٹیاں اور بہنیں رب کی عجیب مخلوق ہیں۔ ساری زندگی باپ کی دہلیز پہ رہتی ہیں، تو باپ کہتا ہے، بھائی کہتے ہیں یہ تیرا اصل گھر نہیں، اصل تیرا گھر وہ ہے جہاں تیری ہم شادی کریں گے۔ وہ ساری زندگی یہاں اجنبی بنتی ہے، اور جب سسرال میں جاتی ہے تو سسرال والے کہتے ہیں تیرا اصل میکا تھا، یہ تیرا مکان نہیں ہے، تیرا تو ساری زندگی پیچھے دھیان لگی رہتا ہے۔ بہن اور بیٹیوں کو یہ نہیں پتہ لگتا ہمارا اصل گھر کون ہے اور ہم کس جگہ پہ رہنے کے لیے آئی ہیں۔ وہ محبت کی بھوکی بہنیں، وہ پیار اور الفت کی پیاسی بہنیں بھائیوں کی راہیں دیکھتی ہیں، سسرال کے تانے بھی سنتی ہیں، گالیاں بھی سنتی ہیں، اور پھر بھی دعا اٹھا کے دعا کرتی ہیں۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں کوئی 1 روپیہ معاف کرنے کا روادار نہیں ہے۔ ہر شخص 2+2 کے ساتھ 4 سے جواب نکال کے پورا صاف کرنے کا روادار ہے۔ لیکن کتنی بہنیں ہیں آج بھی اس دور میں بھی، جب بھائی ان سے پوچھتے ہیں تو نے بھی جائیداد کا حصہ لینا، تو وہ مسکرا کے کہتی ہیں بھائی ہم نے جاگیریں کیا کرنی ہیں، باپ کی چوکھٹ سلامت رہے، ماں کا بوا دروازہ کھلا رہے، کبھی عید شبرات پہ ہم آیا کریں گی، عزت کی 2 وقت کی روٹی اور محبت کا کوئی بول مل جائے، یہ سب کچھ ہے۔ ہمیں جائیداد نہیں چاہیے، ہمیں صرف عزت اور محبت چاہیے۔ بھائیو تم آپس میں رہو، سیٹ رہو، ہم اسی بات پہ خوش ہیں۔ بہنیں اپنے حصے چھوڑ کے بھائیوں کی خوشیوں میں شریک ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ چیزیں بھائیوں کو کرنی پڑے تو پھر کتنی مشکل ہو جائے۔ بھائی تو حصہ لے کے بھی عزت دینے کے لیے تیار نہیں، بھائی تو جاگیر لینے کے بعد بھی صرف پیار اور محبت کے 2 بول بولنے کے لیے تیار نہیں، لیکن بہنیں اپنا حصہ بھی چھوڑتی ہیں اور صرف یہ تقاضا کرتی ہیں کہ بھائی ہمیں محبت کی بولی اور پیار اور الفت کا لہجہ نصیب ہو جائے۔ تو یہی ہمیں چاہیے، ہمیں پیسے نہیں چاہیے۔ خدارا اپنی بہنوں سے پیار کرو، اپنے بھائیوں سے محبت نبھاؤ، اس سے تمہارے ماں باپ ضرور راضی ہوں گے۔ بس سمجھ گیا، آخری بات کروں،
علماء نے لکھا تیسرا کام، پہلا کام دعائے بخشش، اور دوسرا کام بہن بھائیوں سے اچھا سلوک، اور تیسرا کام جس سے ماں باپ راضی ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ علماء نے لکھا جو نیکی کا کام ماں باپ دنیا میں کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے، نسل در نسل وہ نیکی آگے چلتی رہنی چاہیے۔ کسی غریب کی مدد کرتے تھے، کسی یتیم کی فیس دیتے تھے، کسی بیوہ کے گھر میں راشن پہنچاتے تھے، کسی مسجد، کسی مدرسے، کسی ہاسپٹل کو فنڈ دیتے تھے، تو یہ نہیں اگلے دن وہ آئے تو آپ کے وہ تو حاجی صاحب کرتے تھے کل سے تو بنانا، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ نسل در نسل وہ نیکی چلتی رہنی چاہیے۔ اور میں ماں باپ سے کہتا ہوں اپنی زندگی میں ایسے کچھ نیکی کے کام شروع کرو، کل تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولادیں فخر سے کہیں کہ 20 سال میرے باپ نے مسجد کی خدمت کی ہے، 15 سال میرے باپ نے مدرسے کو فنڈ دیا ہے، میرے باپ نے یتیموں کی کفالت کی 2% بنی ہے ساری زندگی، اب یہ کام رکے گا نہیں، یہ آگے میں کروں گا۔ اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، آپ کی نسل آگے سے کرے گی۔ اور حدیث کا مفہوم ہے فرمایا جتنی نسلوں تک یہ کام چلے گا، فرمایا جتنا اجر اللہ ساروں کو عطا کرے گا، نیکی کی بنیاد رکھنے والے کو بھی اتنا اجر عطا کرے گا۔ فرمایا اور آپ ایسی نیکی ضرور کریں، اور یہ یاد رکھیں اب یہ اتنا بڑا کام ہے، آپ قرآن مجید اٹھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جب جا رہے ایک گری ہوئی دیوار دیکھی تو اللہ کے پیغمبر مزدوری کر کے اس دیوار کو کھڑا کر رہے ہیں۔ تو جب دیوار کھڑی ہوگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا اور ہم نے ان سے اجرت بھی نہیں لی اور ہم نے انہی کی دیوار کھڑی کر دی۔ تو جو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا وہ اتنا خوبصورت تھا کہ قرآن نے اس کو محفوظ کر لیا اور امت تک یہ پیغام پہنچا۔ کہا انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، ہم نے ان سے اجرت بھی نہیں لی، اس کے باوجود ہم ان کی دیوار اس لیے کھڑی کر رہے ہیں، وجہ صرف یہ ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیکوکار آدمی تھا۔ یار باپ نیک ہونا، جملے پہ توجہ چاہوں گا، باپ نیک ہونا اللہ وقت کے پیغمبروں کی، نبیوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ یتیموں کا مال ضائع نہیں ہونا چاہیے، یہ دیوار کھڑی کر دو۔ میں تمہیں کہتا ہوں آج ہر شخص کو یہ کھٹکا ہے، میرے مرنے کے بعد کوئی قبضہ گروپ میری جاگیر پہ نہ بیٹھے، میرے مرنے کے بعد کوئی آ کے میرے پلازے میری جائیدادیں ہڑپ نہ کر لیں، میرے بچوں کے میں سنبھال کر رکھا ہے۔ اگر تم نے نیکی کی راہ کے مسافر ہو اور تم نے حلال کا کمایا، اللہ کی رحمت پہ یقین رکھو، اگر اس نے بنی اسرائیل کے یتیموں کا مال ضائع نہیں ہونے دیا تو محمد عربی کے یتیموں کا بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ لیکن اگر تم نے حرام کا کمایا ہے اور ہر رات اپنی جاگیر پہ بیٹھ کے شراب پی کے گناہوں کی قیامت توڑتے ہو تو یاد رکھنا گناہوں کے ساتھ جاگیریں کیا، پلازے کیا، دنیا بھی بچتی نہ آخرت بچتی ہے۔ نیکی کرو اور ایسی نیکی کرو تمہاری نسلوں کو اس پہ فخر ہو کہ ہم یہ نیکی آگے بڑھائیں گے۔ بس ابھی میں کل بارگاہ ربوبیت میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی صاحب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین یا رب۔ آج ہم ان کے لیے جمع ہے اور یہ مقدر کی بات ہے، اور یہ بھی مقدر ہے کہ کوئی کل ہمارے لیے جمع ہو جائے، ورنہ اس نفسہ نفسی کے دور میں جب پوری دنیا کے اندر موت اپنا رقص کر رہی ہے اور جو ہے وہ دبوچ رہی ہے، ہم میں سے ہر شخص یہ کہتا ہے بس یار ایک لمحہ نہیں لگتا اور ایک لمحہ نہیں لگتا۔ میرے بھی پچھلے دنوں بعد بھی ہمارے دوست ڈاکٹر صاحب ہیں تو وہ بتا رہے تھے کہ میں نے کتنے مریضوں کا علاج کیا ہے، لیکن بڑا قریبی دوست تھا، میں اس کے ساتھ ہاسپٹل میں بھی رہا، میں نے پوری کوشش کی، لیکن مجھے اتنا خوف آ رہا ہے کہ جب پیغام اجل آ جاتا ہے، ساری مشینیں بھی موجود ہو، بندہ ہاسپٹل میں موجود ہو، ڈاکٹر سر پہ بھی کھڑے ہوں، بندہ نہیں جا سکتا ہے، جب پیغام اجل آ جاتا ہے پھر موت واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب روح اٹک کے حلق کی ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے تو میں تم اس وقت اس کے پاس بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم اس وقت تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے اوپر کسی کا حکم نہیں چلتا تو ہم روح نکالنے لگے، تم روک کر دکھاؤ، اگر تمہارے اوپر کوئی حاکم نہیں ہے، تم کسی کے پابند نہیں ہو، اللہ فرماتا ہے ہم روح کھینچتے ہیں، ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو پھر اس مرتے ہوئے کو روک کر دکھاؤ۔ لیکن فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب موت کا وقت آ جاتا ہے ایک لمحہ آگے یا پیچھے نہیں ہوتا ہے۔ وہ پیغام اجل مجھے اور آپ کو بھی موت کی گھاٹ میں اتار دے گا۔ یہ امام غزالی نے فرماتے ہیں کہ اللہ نے مرنے والوں کی وجہ سے زندہ لوگوں پر احسان کیا ہے۔ تو کسی نے کہا حضرت جس کا بھائی چلا گیا، جس کی بہن چلی گئی، جس کا ماں باپ چلے گئے، اس کے اوپر احسان ہوا، اس کے اوپر تو قیامت ٹوٹ کی دکھ ہوگی۔ تو آپ فرمانے لگے نہیں، احسان اس معنی میں ہے کہ وہ گیا ہے، اس کو توبہ کا موقع مل گیا،
इसको भी मौका मिल गया, ये चाहे तो पलट सकता है, अगर हम भी उसकी जगह उतर जाते फिर हमें मौका ना मिलता। हजरत ख्वाजा हसन बसरी हमारे जनाजा पढ़ाया और आके कब्र के पास खड़े हो गए, लोगों ने मुर्दे को अंदर रखा, कब्र बंद की, फूल रखे, दुआ की, लोग पलटने लगे। तो हजरत ख्वाजा हसन बसरी फरमाने लगे, लोगों मेरी एक बात सुनकर जाना। लोग जमा होंगे, वक्त का शेख बुला रहे, कोई अहम बात करना होगी। तो कहा हजरत क्या बात है, इरशाद फरमाएं। कहा लोगों मुझे ये बताओ, अगर इस शख्स को दोबारा उठने का मौका मिल जाए तो ये क्या करेगा? सब ने बैक जुबा होकर कहा हजरत ये सर सजदे में रख के अपने रब को राजी करेगा। कहा पक्की बात है? कहा हजरत इसको मौका मिल गया, ये उठने के बाद एक ही काम करेगा, और ये आता है हदीस में भी, कुरान में भी, कल अल्लाह क़यामत के दिन जब बंदे को खड़ा करेगा तो बंदा कहेगा मालिक मुझे एक मौका दे, फ़असद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन, मैं सदका भी बड़ा करूंगा और मैं नेकोकार भी बन जाऊं, मुझे मौका दे। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी बात है, तो मौका मिले क्या करेगा? कहा हज़रत सर सजदे में रख के रब को राजी करेगा। तो आप फरमाने लगे बेटा इसको तो मौका नहीं मिल सकता, मेरे और तुम्हारे पास अभी मौका बाकी है, हम चाहे तो हम उसको राजी कर सकते हैं। जो कब्रों में चले गए उनको भी इतना यकीन था, हमने इतना रहना है। कोई कहता है बस मैं बच्चियों की शादी कर लूँ, कोई कहता है बस मैं फिर रिटायरमेंट लूंगा, बस ये थोड़ा सा कारोबार सेट कर दो, फिर मैं टेंशन से आजाद हो जाऊंगा, फिर मैं बैरून मुल्क से वापस पलटूंगा, हज उमरा करूंगा, फिर मैं हूंगा और मस्जिद होगी। ये बड़ी अच्छी उम्मीद है, लेकिन ये तब है अगर मौका मिले। अगर इसी रास्ते में मौत आ गई तो फिर मौका कहां से मिलेगा? हम सबको, हर कोई ये सोचता है, जो कब्र में चले गए वो भी ये कहते थे हम कल से नमाज शुरू करेंगे, हम कल से नेकोकार हो जाएंगे, लेकिन वो कल नहीं आई और पैगाम अजल आ गया। कबल इससे कि मैं और आप भी कब्र की अंधेरी रात में उतरे, उसे कबल मैं और आप अपना मुहासबा करके अपना अमल दुरुस्त कर ले। बस उन्हीं में कल बारगाह रुबूबियत में दुआ है, अल्लाह हमारे बुजुर्गों की, हमारे दोस्तों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, और गुलाम सरवत मरहूम अलैहि रहमा को अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत की राहत अता फरमाए। जो बीमारी के अय्याम उन्होंने देखे, हदीस में आता है कि हुज़ूर फरमाया कि अगर मोमिन को एक बुखार भी आता है तो उसके गुनाहों का कफ़ारा होता है। तो जिन्होंने बीमारी देखी, अल्लाह उनकी अज़ियत को और उनके गुनाहों का कफ़ारा बनाकर उनको करवट करवट जन्नत की राहत अता फरमाए। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आपकी महफिल का हिस्सा रहता, लेकिन चूँकि मुझे